بیمار کی نماز۔ نماز کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں، اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کر لیں اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لیں، اور رکوع کے لیے اتنا جھکیں کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قوت نہ ہو تو رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کریں، اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کریں۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدہ کی قوت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کریں۔ تکیہ کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر کھڑی تو ہو سکتی ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتی تو چاہے کھڑی ہو کر پڑھے اور رکوع سجدے اشارے سے کرے، اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے۔ دونوں اختیار ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہوگا۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے، بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے، اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لیں، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلے کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کا اشارہ زیادہ نیچا کرے۔ اگر تکیہ ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلے کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے، یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے، پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہے تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ اچھے ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارہ سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اشارہ ہی سے ان کی قضا پڑھے، اور یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل اچھی ہو جاؤں گی تب پڑھوں گی، کہ شاید مر گئی تو گنہگار مرے گی۔ اسی طرح اگر اچھا خاصا آدمی بے ہوش ہو جائے اور اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی ہو تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ جب نماز شروع کی اس وقت بھلی چنگی تھی، پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکی تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑی نہ ہو سکی، تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے، نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے کرے، اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قوت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کرے۔ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھے اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدہ کی جگہ سجدہ کیا، پھر بھی نماز ہی میں اچھی ہو گئی تو اسی نماز کو کھڑی ہو کر پورا کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدہ کی قوت نہ تھی اس لیے سر کے اشارہ سے رکوع سجدہ کیا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکی ہو تو ایسی ہو گئی کہ اب رکوع سجدہ کر سکتی ہے، تو اب یہ نماز جاتی رہے، اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھر سے پڑھے۔ فالج اگر ایسی بیمار ہو گئی کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتی تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالا کرے، اور اسی طرح نماز پڑھے۔ اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے، اور اگر ڈھیلے یا کپڑے سے پونچھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بھی نماز قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور پوچھنا درست نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ لڑکا نہ لڑکی، البتہ بیوی کو اپنے میاں اور میاں کو اپنی بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے۔